بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج 10 اپریل ہے اور سوموار کا دن ہے۔ پاکستان میں رجیم چینج کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور ان سب لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ بتایا، یہ سمجھایا، کوشش سے، عمل سے، اور چاہے دامے درمے سخنے جس طرح بھی کوئی سوشل میڈیا پہ تھا یا کوئی عملی طور پر اس کوشش کا حصہ تھا، ان سب کا شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم ایک آزاد قوم نہیں ہیں، ہم 1947 کے اسی سفر کے دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم آزاد ہیں یا غلام ہیں اور آزادی کی منزل کیا ہے۔ جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بیگرز کین ناٹ چوزرز، بھکاریوں کی کوئی پسند ناپسند نہیں ہوتی، بھکاری اپنے فیصلے خود مختار اور آزاد پاکستان کے فیصلے نہیں کر سکتے ہیں۔ ان سب کا شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم امریکی وینٹی لیٹرز کے اوپر سانس لیتے موت کے مریض ہیں۔ خواجہ آصف کا شکریہ اور رجیم چینج کے بدترین مہرے شہباز شریف کا شکریہ، جس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ہم بھکاری ہیں اور بھکاریوں کی کوئی اپنی چوائس، اپنی خواہش نہیں ہوتی ہے۔ مجھے آپ کے سامنے 3 چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے، یہ مختصر ویڈیو ہوگی۔ ایک یہ کہ سامراج کیا ہوتا ہے، دوسری بات اس وقت جب خان صاحب وزارت عظمیٰ کے منصب سے الگ کر دیے گئے ہیں تو وہ لوگ جو خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کے منصب سے الگ کرنا چاہتے تھے وہ کس صف میں کھڑے ہیں، کن صفوں میں ان کا شمار ہے۔ یعنی جب مارکہ حق و باطل ہوتا ہے، جیسا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی عمران خان حسین ہیں یا نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ کرب و بلا کا وہ میدان ہے، لیکن کرب و بلا کے میدان میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو یہ چن لینا تھا کہ ہم حسین کی صفوں میں کھڑے ہیں یا ہم راہ یزید پہ کھڑے ہیں۔ انہیں یہ پسند کرنا تھا تو لوگوں نے چوائس یزید کی طرف رکھی۔ ایک شخص تھا جس کا نام حر بن یزید تمیمی تھا، وہ ان صفوں سے نکلا، اس نے کہا فتح ہو یا شکست مجھے اس سے غرض نہیں ہے، اور اس نے کہا کم از کم میں قاتلین کی صفوں میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں نسل رسول کے شہید کرنے والوں کی اور ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑنے والوں کی صفوں میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ وہ سائڈ پہ ہو جاتا اور وہ کہتا کہ میں نیوٹرل ہوں، وہ سائڈ پہ ہو جاتا اور وہ کہتا کہ میں اس کسی کارروائی کا حصہ نہیں ہوں، لیکن اس نے کہا نہیں، یہاں صف بندی ہے، اور جب حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان صف بندی ہو تو یہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ میں کس صف کا سپاہی ہوں۔ اس پہ بھی بات کریں گے، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں آخری لمحات کے اندر عمران خان صاحب کی صحافیوں سے کیا بات چیت ہوئی، وہ کون سے ایگزیکٹلی الفاظ تھے جو خان صاحب نے بولے۔ سب سے پہلے کہ سامراج کیا ہوتا ہے۔ سامراج ایسے ہی ہے جیسے بیرونی حکم پہ یا بیرونی قوت پہ یا ان کی طاقت پہ یا ان کے سرمایہ کے ساتھ کسی بھی ملک کے اندر اپنی مرضی کی جو حکومت بٹھا دی جاتی ہے اسے سامراج کہتے ہیں۔ ایک وقت میں ایسٹ انڈیا کمپنی، پاکستان اور ہندوستان جو اس وقت 2 ملک ہیں، اس وقت یہ ایک ہی ملک ہوتا تھا، اور ہندوستان کے اوپر ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کے جب قبضہ کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے برطانیہ نے قبضہ کیا تو اسے سامراج کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہاں یہ مقبول ترین نعرہ تھا سامراج مرد آباد۔ اگر اس وقت بھی ایک آزاد پاکستان کے اندر، جسے آزاد کہتے ہوئے اب آپ کے دماغ میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ لفظ میں کیا درست معنوں میں بول رہا ہوں یا اس لفظ کی بھی میں حرمت کا خیال نہیں کر رہا۔
تو اس آزاد پاکستان کے اندر یہ سوال تو اٹھتا ہے نا، اس آزاد پاکستان کے اندر اگر رجیم چینج ہو، اگر باہر سے مراسلوں اور خطوط کے اور حکم ناموں پہ حکومتیں بدل دی جائیں تو اسی کو سامراج کہتے ہیں۔ یہ جو حکومت نئی آئی ہے یہ سامراج کی حکومت ہے، یہ آپ کے ووٹوں سے آنے والی حکومت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا آئین تو یہ کہتا ہے کہ جو اکثریتی پارٹی ہوگی صدر پاکستان اسے دعوت دیں گے حکومت سازی کے لیے۔ تو اکثریتی پارٹی تو تھی پاکستان تحریک انصاف، اس آئین کے تحت اکثریتی پارٹی سے اس کے لوگوں کو توڑ کر ان سے حق حکمرانی چھینا گیا، چوری کی گئی، واردات کی گئی، ڈاکہ ڈالا گیا، ضمیر خریدے گئے، ایمان خریدے گئے، ضمیروں کے سوداگروں نے ضمیروں کی منڈی لگائی اور بولی دے کر ضمیر خریدے، تو اسے سامراج نہ کہوں تو کیا کہوں۔ دوسری بات جو میں نے صف بندی والی کی تھی تو وہ اس لیے میں نے کی تھی کہ رات کو انصار عباسی، جسے پرو نون لیگی صحافی کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے اور جسے ایک اسلام پسند کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے، ہمیشہ وہ اسلام پسندی کی بات کرتے رہے ہیں اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم ان کی اسلام پسندی کے اوپر شکوک، شبہات یا سوالیہ نشانات لگائیں۔ بہرحال انصار عباسی صاحب نے ایک ہالینڈ کے سیاستدان ہیں گیرٹ ویلڈرز، انہوں نے ان کا ٹویٹ ری ٹویٹ کیا۔ اب یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ بھی یہاں پہ مطلب تجزیہ نگار اور خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، جنہیں ٹویٹر ہینڈل کے ابجد تک معلوم نہیں ہے کہ یہ کس بلا کا نام ہے۔ تو بہرحال ٹویٹ کیا گیرٹ ویلڈرز نے، اس نے لکھا، عمران خان صاحب کو ٹیگ کر کے لکھا، عمران خان صاحب کی ٹویٹر جو ہینڈل ہے اسے ٹیگ کیا اور اس نے خوشی کا اظہار کیا، اس پہ اس نے دھمال ڈالی۔ تو وہ یہ گیرٹ ویلڈرز وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کرنے اور چھاپنے کی مہم شروع کی تھی۔ یہ وہی ملعون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے چھاپے تھے۔ پھر اس سے آگے ہم چلتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، اگر نہیں یاد ہے تو میں یاد دلا دیتا ہوں، وقاص گورایا پاکستان کا ایک ملعون شخص تھا جو نواز شریف دور حکومت میں گرفتار ہوا، 5 لوگ گرفتار ہوئے تھے، ان میں ایک وقاص گورایا بھی تھا۔ یہ وقاص گورایا گرفتار ہوا اور چودھری نثار علی خان کے احکامات پہ ہوا، لیکن باہر سے اتنا پریشر بلڈ کیا گیا حکومت پاکستان کے اوپر، اس وقت کی حکومت کے اوپر، کہ چودھری صاحب وہ پریشر سہ نہ سکے اور چودھری صاحب نے ایجنسیوں کو احکامات جاری کیے کہ انہیں کسی طور بھی ان سے جان چھڑاؤ اور انہیں جا کر عدالتوں کے اندر پیش کر دو۔ وہ عدالتوں میں پیش ہوئے اور ہماری عدالتیں تو بیٹھی ہوتی ہیں ضمانت لینے کے لیے، وہاں سے ان کو ضمانتیں مل گئیں اور ضمانتیں ملتے ہی ان کو بیرون ملک سے بلاوے آ گئے، ویزے ملے اور وہ باہر چلے گئے۔ اب وہی وقاص گورایا جو یہاں پہ فیس بک کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو گالیاں دے رہا تھا، وہی وقاص گورایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا رہا تھا فیس بک کے اوپر، جس نے مینڈا اور موچی کے نام سے جس نے فیس بک پیج بنائے تھے اور ان پیجز کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا تھا، وہ وقاص گورایا بھی اس وقت، میں پچھلے 1.5 ماہ سے تو اس کو میں جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہوں، اس کے ٹویٹر کو میں چیک کر رہا ہوں، اور اس 1.5 ماہ کے اندر اسی وقاص گورایا نے 1.5 ماہ کے دوران، جو میں نے چیک کیا اس سے پہلے بھی کرتا ہوگا، 1.5 ماہ کے دوران جس طرح سے وہ نواز شریف صاحب کے گن گاتا رہا اور جس طرح سے اس نے عمران خان کو اور عمران خان کی حکومت کو گالیاں دیں، خان صاحب کے اوپر جس طرح اس نے تبرہ بازی کی، جس طرح ان کے گھر کو لے کر، ان کی فیملی کو لے کر اس نے بد زبانی کی، اور رات جس وقت خان صاحب اقتدار سے الگ ہوئے تو اس وقت جتنی خوشی کا اظہار وقاص گورایا نے کیا اور جو اس نے بدتمیزی اور ہلڑ بازی کی ٹویٹر کے اوپر، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے آگے آپ گل بخاری کو دیکھ لیں۔ گل بخاری کو تو آپ جانتے ہوں گے، نہیں جانتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ گل بخاری بھی ایسی ہی ایک خاتون ہے جو ہر اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے میں پیش ہوتی ہے۔ گل بخاری
اسلام اور اسلام پسندوں کو گالیاں دیتی ہے، اور وہی گل بخاری نواز شریف صاحب کا جھنڈا اٹھا کے کھڑی ہے۔ اور اس سے آگے آپ ماروی سرمد کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ ماروی سرمد وہی خاتون ہے جس کو حافظ حمداللہ جمعیت علماء اسلام پاکستان، فضل الرحمان گروپ کے جو ہیں، انہوں نے شو میں آن ایئر کہا تھا کہ اے خبیث عورت، میں تمہاری شلوار اتار دوں گا۔ اسی ماروی سرمد نے نواز شریف کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ یہ کیسا حسن اتفاق ہے کہ سارے اسلام پسند بشمول فضل الرحمان، بشمول جماعت اسلامی، بشمول مرکزی جمعیت اہل حدیث، سارے کے سارے نواز شریف صاحب کی صفوں میں کھڑے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں صف بندی کی بات کر رہا ہوں نا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں تو اسی صفوں کے اندر آپ کو گیرٹ ویلڈرز، وقاص گورایا، گل بخاری اور ماروی سرمد بھی نظر آتے ہیں۔ یہ کیسا حسن اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ان پہ روٹیوں، ان سے روزی روٹی کمانے والے اور ان روٹی کے اوپر پلنے والے جو ہیں، وہ بھی اسی صف میں ہیں، اسی کشتی کے مسافر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے بھی اسی صف میں کھڑے ہیں۔ یہ سوال آپ کے سامنے ضرور کھڑا ہوتا ہے سوالیہ نشان کے اوپر، جن لوگوں میں تھوڑی سی بھی عقل، دانش کی کوئی رمق باقی ہے، وہ اس پہ سوچیں ضرور کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں جا کے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، ہرگز نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف لادین قوتوں کا استعارہ ہے یا کچھ بھی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسا حسن اتفاق ہے۔ یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ بھائی کیسے وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اور آپ ایک صف میں کھڑے ہو کے کیسے جو ہے وہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹی اور اپنی سیاسی جو کوشش ہے وہ کر سکتے ہیں؟ یہ بہرحال ایک سوال ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان، اب کچھ عرصہ تک یہ عادت رہے گی، سابق وزیر اعظم پاکستان جو اب عمران خان صاحب جو اب وزیر اعظم پاکستان نہیں رہے ہیں، اب وہ صرف پارٹی کے چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو جب وہ وزیر اعظم ہاؤس میں آخری لمحات کے اندر موجود تھے، اور ان آخری لمحات کے اندر ان کی صحافیوں سے بات چیت ہو رہی تھی، کوئی 12 کے قریب وہاں پہ صحافی موجود تھے، تو ان 12 کے قریب جب وہ صحافی ان سے ہم کلام ہوئے، ان سے سوالات ہوئے، تو ان سے خان صاحب نے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی کہ آپ دیکھنا، نظر دوڑا کے دیکھیں، میرے مخالفین میں کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا، کوئی ایسا تو نہیں جو میری مخالف صف میں نہ کھڑا ہوا ہو۔ رات کے اس پہر اداروں سے لے کر، پارلیمان سے لے کر اداروں تک، اور اداروں سے لے کے غیر ملکی آقاؤں تک، کوئی ایسا تو نہیں جو میرے خلاف کھڑا نہ ہوا ہو۔ تو ان میں سے 2-3 صحافیوں نے یہ کہا کہ نہیں، اب کوئی بھی نہیں بچا ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ خان صاحب آخر دم تک اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں، بھائی اقتدار سے نہیں چمٹے ہوئے تھے، یہ ان کی سیاسی حکمت عملی تھی، وہ ان چہروں سے نقاب نوچ رہے تھے، انہوں نے ان چہروں سے نقاب نوچا، انہوں نے ان کو جو ہے وہ عوام کے سامنے ان کی حب الوطنی اور فلانا فلانا ڈمکانا جتنی چیزیں تھیں، ان سے نقاب نوچ کے انہوں نے بتایا کہ یہ پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں، یہ لوگ اداروں کے اندر بیٹھے ہیں، ان کے چہرے پہچان لیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر رجیم چینج کا حصہ بنے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے اور اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔